بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، ابھی ہم نا ایجوکیشن کا جو ہے چیپٹر 3 کا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تعلیم کی معاشی بنیادیں۔ معاشرے کی جو ترقی ہے اور خوشحالی ہے اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ کس چیز پر ہوگا؟ وہ ڈیفینیٹلی تعلیم کے اوپر ہی ہوگا، کیونکہ تعلیم ہمیں یہ شعور دیتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے جو معاشی وسائل ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں۔ اگر وسائل کی کمی ہوگی تو اس کمی کو کس طرح سے قابو پانا ہے، محنت کرنی ہے، بہتر منصوبہ بندی کرنی ہے، اور ان سب کے لیے جو افراد ہیں اور ان کو بھی ساتھ میں شامل کر کے اپنے وسائل میں جو ہے اس کی اہمیت کا جو وسائل ہیں ان کی اہمیت سے ان کو آگاہ کیا جائے اور ان کو مناسب طریقے سے استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بتائے جائیں۔ تعلیم ہی کے عمل سے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور کیسے کر سکیں گے؟ ہم طلبہ کو جو ہے وہ معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے ان کو تربیت دیں، ان کو تیار کریں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں افراد جو معاشرہ ہیں یا معاشرے کے جو افراد ہیں ان کو خاص طور پر تعلیم دی جاتی ہے۔ جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ انفرادی، اجتماعی اور اقتصادی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ تعلیم کا معاشیات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اب وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیم اور معاشیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تعلیمی ادارے افراد معاشرہ کو مختلف طرح کے پیشوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے اثرات نہ صرف ہمارے معاشرے پر بلکہ ہماری گھریلو زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور ہماری ملک کی معاشی خوشحالی پر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ تعلیم کے ذریعے معاشرے کی افرادی قوت کو معاشی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے اور معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے، یہ ایک تعلیم کا ایک مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تعلیم کے ذریعے طلبہ میں تحقیق، تجربہ، ہنرمندی، احساس ذمہ داری اور کام کرنے کی لگن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں تعلیم و تربیت کا ایسا نظام موجود ہو جو معاشرے کے ہر شعبہ زندگی کے لیے موزوں افرادی قوت جو ہے وہ مہیا کرے۔ ملک کے جو نظام تعلیم ہے وہ معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیں، طلبہ جو ہیں نظام تعلیم کو ان کو ایسے مواقع فراہم کرے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں، یعنی کہ انہیں موقع ہو۔ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ اب یہ تعلیمی نظام اگر اچھا ہوگا تو وہ اسی تعلیمی نظام میں اپنی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق جو ہے مناسب پیشوں کا انتخاب کر سکے۔ ہر شخص ہر فیلڈ یا ہر شعبے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ جو ہیں لوگ وہ آرٹسٹک مائنڈ کے ہوتے ہیں، انہیں فائن آرٹس کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائنس کے مضامین اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ کچھ گھریلو صنعت کاری، کچھ جو ہیں وہ تکنیکی مہارتیں جو ہیں ان کے اندر صلاحیتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں قدرتی طور پر، تو ان کو اس فیلڈ کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ جو ہے وہ درس و تدریس یا ٹیچنگ کے حوالے سے ان کے اندر گٹس موجود ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس طرف جانا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، تو انہیں اپنا رجحان جو ہے وہ کاروباری تعلیم اور کاروبار کی طرف دینا چاہیے۔ تو اس طرح یہ گائیڈ لائن جو ہے یہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام میں اس طرح سے سیٹ اپ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کو ان کی جو فطری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق گائیڈ لائن دے سکیں۔ صنعتی، تجارتی اور زرعی ترقی کا تعلیم کا خاطر خواہ انتظام جو ہے وہ موجود ہو۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے حصول کے لیے ذرائع فراہم کرے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے مناسب اور اہل افرادی قوت تیار کرے۔ معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ترقی میں مددگار ثابت ہو۔ ابتدائی تعلیم پر خصوصی توجہ کے لیے طلبہ کی بنیادی جو ہے تعلیمی ضروریات ان کو مضبوط اور پائیدار بنایا جائے۔ نصاب تعلیم میں بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش رکھی جائے۔ تعلیمی ادارے میں جدید علوم پر تحقیق کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ مجموعی طور پر ایسی تعلیمی حکمت عملی وضع کرے کہ انہیں جدید خطوط پر استوار کرے اور معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی ترقی کی رفتار کو تیز کرے۔ پھر آپ کا ایک لانگ کوسچن بن جاتا ہے یہاں سے، تعلیم کی معاشی بنیادوں کے لیے جو اہم نکات ہیں وہ لکھیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ سارے پوائنٹس آپ نے لانگ کوشچن میں ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم کی معاشی اساس میں طلب حلال اور اجتناب حرام کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی کہ جو ہم معاشی بنیادیں رکھیں ان میں طلبہ کے اندر، افراد معاشرہ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ حلال رزق کی تلاش میں جائیں، حلال رزق جو ہے اس کو کمانے کی فکر میں لگے رہیں، حرام رزق جو ہے، حرام طریقے سے جو کمایا جانے والا رزق ہے اس سے وہ اجتناب کریں، اس سے وہ اپنے آپ کو روکیں اور اس کی طرف مت جائیں۔ کسب معاش کے ذرائع میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز ضروری ہے۔ کسب معاش کہتے ہیں جو آپ اپنے کھانے پینے کے لیے جو پیسے کماتے ہیں اس کے لیے آپ نے کون سا ذریعہ جو ہے وہ یا کون سا آپ نے پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسب معاش میں جو بھی آپ پیشہ اختیار کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اس میں کلیئر آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ طریقہ اپناؤں گا تو یہ حلال طریقہ ہے، اس سے جو رزق حاصل ہوگا وہ میرے لیے حلال ہوگا یا اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ حرام ہے، اسی طرح وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ تعلیمی نظام جو ہے اس میں یہ ایسا ہونا چاہیے کہ طلبہ کو اس بارے میں بخوبی اندازہ ہو، بخوبی جو ہے ان کو علم حاصل ہو۔ اسلامی نقطہ نظر سے حلال اور جائز روزی کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ انسانوں اور افراد معاشرہ کی جائز معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشی وسائل کی تلاش اور فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ کسب حلال کے لیے مختلف پیشوں کے لیے ماہرین کی تیار جو ہیں پیشہ ورانہ پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں دیکھیں مختلف طرح کے پیشے جو ہیں وہ موجود ہیں، ڈاکٹری ہے، نرسنگ ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ٹیچنگ ہے۔ تو مختلف طرح کے جو پیشے ہیں ان کو ان کی تربیت دینے کے لیے بھی ہمیں ماہرین جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے۔ تعلیم برائے تعلیم کے ناقص تصور کی بجائے تعلیم میں معاشرے کے ہنرمند افراد، کارکن اور لیڈر تیار کرے تاکہ جو زندگی کے مختلف طرح کے شعبے ہیں ان میں اسلامی اقدار اصولوں کی روشنی میں وسائل رزق جو ہے وہ تلاش کر سکیں اور معاشرے کی معاشرتی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ تسخیر کائنات کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کر کائنات کے اندر پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگایا جائے۔ وسائل رزق کی تلاش کے لیے مادی اور معدنی وسائل کو بروئے کار لایا جائے، اس مقصد کے لیے تعلیم میں تحقیق کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ میں محنت میں عظمت کے اصول کو اجاگر کیا جائے، یعنی کہ جب بھی تعلیم حاصل کی جائے تو یہ شعور ہونا چاہیے کہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشی ترقی کی راہ میں بدعنوانی، کرپشن اور ہر قسم کے استحصال اور ناجائز ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو دولت کا حصول ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس کے بارے میں آگاہی اور شعور دیا جائے۔ معاشرے میں پسماندہ اور محروم جو طبقے ہیں ان کو معاشی لحاظ سے اوپر اٹھانے کے لیے اسلامی اخوت اور اسلام کے معاشی تصورات کو افراد معاشرہ کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے۔ جتنی بھی باتیں ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور آخری زندگی کی تیاری کا بھی اہم مقصد جو ہے وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو، تاکہ ایک متوازن، عادلانہ، منصفانہ، اجتماعی فلاحی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فوائد تعلیم۔ تعلیم کے کیا فوائد ہیں جو انسان کی شخصیت پر اور اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیم طالب علم کی ذات، خاندان اور ملک کی معاشی خوشحالی اور قومی ترقی میں تعلیم جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہم تعلیم کو جو سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک ہے سماجی فوائد، دوسرا ہے معاشی فوائد۔ تعلیم کے سماجی فوائد میں ہم دیکھیں تو تعلیم کو معاشی سرمایہ کاری قرار دینے سے عام طور پر تعلیمی فوائد کا ایک پہلو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ تعلیم کا سماجی اور تہذیبی پہلو ہے۔ تعلیم کا معاشرے کی نشو و نما، صحیح خطوط پر رہنمائی اور انسانی شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ہے۔ جس کے معاشی سماجی فوائد ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے علمی فوائد دیکھیں گے، اخلاقی فوائد دیکھیں گے اور سیاسی فوائد دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو علمی فوائد ہیں وہ کیا ہیں کہ تعلیم سے ہی ہم اپنے علم اور فنون کو ترقی دے سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی سائنس میں اور ٹیکنالوجی ہے، صنعت ہے، فنون و ادب ہے، عمرانی علوم ہیں، ان میں جتنی بھی تعلیمی ریسرچ موجود ہے، تعلیمی کے مختلف موضوعات موجود ہیں
وہ ہم تعلیم کے ذریعے ہی اسے اپنے آنے والی نسل میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی ہمارے یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اور صنعت کے حوالے سے دیکھیں تو روز بروز جو ہے وہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے جو تعلیم ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام علمی سرمایہ بنی نوع انسان کے لیے قیمتی متاع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تعلیم کا عمل سست پڑ جائے تو پھر ہم اپنی جو ترقی کی راہ ہے اس کو یہ بھی جو ہے ترقی کی راہ میں ہمارے لیے رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دنیا سے علم کے اٹھانے کے حوالے سے ہے۔ اس طرح دنیا میں جہلا رہ جائیں گے، یعنی جاہل رہ جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس سے اندازہ کرنا آسان ہے کہ تعلیم کا اصل فائدہ علمی و تہذیبی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اخلاقی فوائد۔ انسانی اخلاقیات کے لیے علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اخلاق ایک قیمتی زیور ہے اور تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق ہی سے انسان دنیا میں عزت اور ناموری حاصل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تعلیم میں تو ہے ہی حسن کمال اور اخلاق عالیہ کی تربیت کا عمل۔ قرآن کریم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت میں تزکیہ نفس اور اخلاقی پاکیزگی کا ذکر فخری انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے اعلیٰ اخلاقی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ تعلیم کے ذریعے اخلاقی کی تربیت ملتی ہے، اس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے اور اپنی اخلاق اقدار کو سنوارتا ہے۔ انسان اپنے حقوق و فرائض جو ہے اس کے شعور کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا محتاج ہے۔ دنیا کے اخلاص اور اثار کے جذبے سے سرشار ہے، چنانچہ تعلیم کے نتیجے میں ایک فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں اخلاص، تقوی اور اثار، خیرخواہی اور خیر سگالی کے جذبات جو ہیں وہ فروغ پاتے ہیں۔ اسلام کے دور اولین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آیا تھا جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جس کے مظاہرے کے لیے آج اسلامی معاشروں میں ہمیں جو ہے اس کے نظارے نظر آتے ہیں۔ سیاسی فوائد۔ معاشرے کو منضبط رکھنے کے لیے کا جو عمل اختیار کیا جاتا ہے اس کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ افراد کی اخلاقی اصلاح کے ساتھ ساتھ تعلیم معاشرے میں اجتماعی نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے یہ بڑی اہم خدمت ہے۔ تعلیم سے اجتماعی شعور کی نشوونما ہوتی ہے، افراد میں ملک و ملت کے لیے قربانی کا جذبہ، حب الوطنی اور قومی مفادات سے آگاہی اور تحفظ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بین الاقوامی حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح تعلیم یافتہ افراد کی شرکت سے سیاسی عمل میں ہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔ تعلیم سے احترام آدمیت کے جذبے کو فروغ ملتا ہے، حقوق کا تحفظ اور حصول آسان ہو جاتا ہے۔ گویا تعلیم سے ایک صحت مند سیاسی نظام کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تعلیم کے معاشی فوائد۔ تعلیم کے نتیجے میں معاش اور اس کے مسائل کی دریافت ہوتی ہے۔ مختلف طرح کی سہولتیں جو ہیں جیسے ذرائع مواصلات ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، ذرائع آمد و رفت ہیں، ان سب میں ترقی کس کی وجہ سے ممکن ہے؟ وہ تعلیم ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ تعلیم کے ذریعے جو ہمارے معاشرے کے افراد ہیں ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے، انہیں روزگار کے مواقع میسر آئے ہیں جس کے اثرات عام افراد معاشرہ کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی اجتماعی اور کاروباری زندگی تک پہنچتے ہیں۔ مسائل رزق اور روزگار کے نتیجے میں انداز بدوباش بدل جاتا ہے، حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہی ہوتی ہے، تعمیر و آرائش، کھانے پینے کے آداب، ملبوسات اور آداب زندگی میں ایک خوشگوار انقلاب جو ہے وہ برپا ہوتا ہے۔ تعلیم کے بے شمار فائدے ہیں جو انسانی زندگی کو جو ہے بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں اور اس سے زندگی کے تمام شعبوں میں بہتری و ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تعلیم کے معاشی فوائد اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے روزگار آتا ہے۔ تعلیم کے بدولت ہی بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع جو ہیں مہیا ہیں۔ اگر مختلف پیشوں کے لوگ جو ہیں مختلف طریقے سے اپنے پیسے کمانے میں مصروف ہیں اور بڑے اور مختلف طرح کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہتر معیار زندگی۔ تعلیم انسان کو بہتر معیار زندگی کے انداز بتاتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان اپنے رہن سہن، میل جول، چال چلن اور تہذیب و تمدن میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو تقسیم کے ذریعے سے سنوارتا ہے۔ زندگی گزارنے میں اس کا معیار ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ قومی ترقی۔ تعلیم سے قومی بحیثیت مجموعی قومی ترقی کی راہ کھلتی ہے۔ ملکی سطح پر زراعت، انجینئرنگ، میڈیکل جیسے شعبوں نے صنعت و حرفت کی بدولت معاشی خوشحالی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے تو یہ ہمارے یہاں تک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد اس ایک چیپٹر کی ایکسرسائز رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.